یعنی قربت ہونا بیمار سے یہ بھی سبب ہے بیماری کے لگ جانے کا۔ لہذا اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صرف یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، یہ حکومت کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یعنی احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر جہاں یعنی وبا ہو، کوئی بیماری جو متعدی ہو جاتی ہے، وہ سبب کے درجے میں اگر بیمار سے اختلاط ہو تو وہ لگ جاتی ہے، ایسی بیماری ہو تو وہاں تم کو نہیں جانا چاہیے، اگر وہاں ہو تو وہاں سے تم کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں طاعون کی بیماری ہے تو وہاں داخل نہ ہو، وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی ملک میں کسی علاقے میں وہ بیماری ہو اور تم وہیں پر پہلے سے ہو تو وہاں سے نہ نکلا کرو۔ یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ تو لہذا جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہاں کے لوگ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگ یہاں نہ آئیں، یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا طاعون کے بارے میں کہ انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد۔ طاعون کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں بھیجتے ہیں۔ جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کبر اور ظلم کی وجہ سے، ان کی بڑائی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر جب کوئی عذاب طاعون کا بھیجتے ہیں تو فرمایا کہ وہ طاعون ایمان والوں کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کہیں طاعون ہو، وہاں کوئی مسلمان ہو اور وہ اپنے شہر میں رہے اور ایک روایت اپنے گھر ہی میں رہے، صبر کرتا ہوا اور اس پر ملنے والے اجر کا یقین کرتے ہوئے، یہ سوچ کر یقین کر کے کہ اسے وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، چنانچہ یہ سوچ کر اس یقین کے ساتھ وہاں رہ جاتا ہے، اگرچہ وہ بیماری اسے نہ لگے تب بھی اسے ایک شہید کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مصیبت، کوئی وبا یا کوئی ایسی بیماری جو ایک دوسرے کو ملنے سے لگ جایا کرتی ہے، تو ایسے موقع پر آدمی کو اپنے ہی شہر میں رہنا چاہیے، اپنے گھر ہی میں رہنا چاہیے، اور یہ سوچ کر رہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ صاحب اگر میں جاؤں گا تو لگ جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی کہ وہاں سے نہ نکلو، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے، یہ سوچ کر تقدیر پر یقین کرتے ہوئے اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اگر وہاں رہ جاتا ہے، اگر انتقال اس بیماری میں نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جو تدبیریں بتائی جا رہی ہیں وہ تدبیریں ضرور اختیار کریں، اس لیے کہ تدبیر الگ ہے اور تقدیر الگ ہے، لہذا توکل الگ ہے اور اسباب کا اختیار کرنا الگ ہے۔ لہذا توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، ہم اسباب خوب اختیار کریں گے لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہماری نگاہ اللہ پر ہوگی۔ اللہ چاہیں گے تو ان اسباب کے ذریعے سے نفع ہوگا، ورنہ اللہ نہ چاہیں اسباب اختیار کر بھی آدمی کو وہ جو مقصود ہے، جو اس کا پھل ہے، اس کا ثمرہ ہے، اسے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسباب اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی میں آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے، تو کیا میں اپنے اونٹ کو چھوڑ کر آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اعقلھا وتوکل علی اللہ، اپنے اونٹ کو باندھ دو، اس کے پیروں میں رسی باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کہ یہ سوچ کر کہ اب رسی تو میں نے باندھ دی ہے، رسی پر بھروسہ نہیں، رسی تو سبب کے درجے میں ہے، لیکن اونٹ کی حفاظت کرنے والے اور اونٹ کو ضائع ہونے سے بچانے والے اللہ ہیں۔ لہذا ہم کو تدبیر بھی اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر 2 زیریں پہنی تھی، حالانکہ آپ کو یقین ہے کہ مارنے والے اللہ، چلانے والے اللہ، لیکن آپ نے امت کو بتایا
کہ بھئی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، تدبیر اختیار کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جو لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، آپ کو شہید کرنے کے ارادوں سے آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی اور پھر وہاں سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کو دشمنوں کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچایا۔ اللہ نے اس وقت فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی۔ یہاں تدبیر بھی بتائی ہے اور تقدیر بھی بتائی، کرنے والے اللہ ہیں، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم پورے اسباب اختیار کریں گے، لیکن گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، وحشت نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ محیی و ممیت اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ دعا کے سلسلے میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہم کو لجاجت کے ساتھ، اضطراری کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان بیماریوں میں بھی نافع ہے جو آ چکی ہیں، اور ان بیماریوں میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی نافع ہیں، مفید ہیں، جو ابھی آئی نہیں ہیں۔ چنانچہ جو مصیبتیں آ گئی ہیں اس کے ٹالنے کے لیے بھی دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے، اور دعائیں اس میں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اور جو مصیبتیں نہیں آئیں، جن کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اس سے بھی بچنے کا جو ہتھیار جو ہے وہی دعا ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو خوب دعا کرو، دعا کو لازم کر لو، دعا کا اہتمام کرو۔ کیا تعبیر ہے فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے۔ پھر دعا میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ اس لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، فرماتے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار استغفار کرے،